ہم یہ کر رہے ہیں علامہ صاحب، ایسا کیوں ہے؟ ہم یہ ساری خیانت کر رہے ہیں، اس کی کیا کوئی ایک وجہ ہوتی ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ان برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے تو ایسے ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اتنی بری چیز ہے؟ یہ تعلیمات کی کمی ہے، ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہم تک نہیں پہنچ رہی، کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ ہماری بھی جو ہے وہ اصلاح فرمائیے اور لوگوں کی بھی۔ ہاں، جیسے کہ آپ نے ایجوکیشن کے سلسلے میں بات چیت کی، تو میں تو خیر یہ بات بہت دنوں سے اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں ملک میں تعلیمات کے دو پورشن ہو گئے، دو حصے ہو گئے۔ اگر آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو مدرسے میں جائیں، دنیاوی علوم حاصل کرنے تو پھر آپ اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی تک جائیں۔ تو اب یہ دو حصے ہیں اور ان میں دونوں میں اختلافات بھی ہیں، اور کچھ یہ کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر فاصلے بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں بڑی کوشش ہوئی کہ پاکستان کی ایجوکیشن کو سنبھالا جائے اور کسی بڑے ادارے کو پورا پاکستان کا سسٹم ایجوکیشن کا دے دیا جائے۔ تو اس میں آغا خانیوں کا سسٹم ایجوکیشن کا سب سے نمبر 1 پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ دے دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد وہ ایک ادھم ہو گیا کہ آغا خان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ اب اس میں جو بحثیں فرقہ وارانہ اور مذہبیات کے تعصبات کے مسائل آ جاتے ہیں کہ بھئی آکسفورڈ کے معیار پر بھی اسکول ہیں ہمارے پاس، کیمبرج کے معیار کے بھی ہیں، امریکن اسکول لاہور میں جو ان کا معیار ہے اس کے مطابق اسکول اور کالج ہیں ہمارے پاس، تو ہم یہ کہہ دیں مشرقوں کا معیار یہ، تو اس میں اب دیکھیں نا ایجوکیشن میں انگلینڈ نمبر 1 اس لیے ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس قوم کا بچہ ہے، کس فرقے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ پڑھ لکھ کے آئیے، ویزا ہم دیں گے، پڑھنے آ رہے ہیں آپ۔ جتنے ویزے تعلیم کے انگلینڈ دیتا ہے، یہ ضرور ہے کہ اب مہنگی ہو گئی ہے ان کی تعلیم، لیکن وہاں سے جو طلباء نکلتے ہیں اور جتنی یونیورسٹیز انگلینڈ میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی بھی ملک کا بچہ ہو، وہ جاتا تو اوپر عروج پر ہے اگر انگلینڈ میں اس نے پڑھا ہے۔ ہمارے ہاں خود مطلب یہ کہ امریکہ اور انگلینڈ کے پڑھے ہوئے لوگ جنہوں نے مثلاً ہارورڈ یونیورسٹی ہے بے نظیر وہاں کی پڑھی ہوئی تھی، میں نے خود جا کے پرنسٹن اور ہارورڈ کو میں نے خود دیکھا۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہاں تاج محل تعمیر ہو رہا تھا تو وہاں ہارورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، تو وہ اتنے پرانے۔ اب ایک سروے آتا ہے ہر سال کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کا سروے آتا ہے، کس ملک کی کتنی یونیورسٹیز نے ٹاپ کیا اور ان کے اسٹوڈنٹ۔ ابھی تک پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی اس میں سروے میں نہیں آ سکی ہے۔ ہر سال کا ریکارڈ موجود ہے، ابھی تک فہرست میں نہیں آیا ہے۔ تو یہ ہم اس پر سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہے، لیکن مدرسے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ حالانکہ مدرسوں کی تعلیم جو ہے دینی اعتبار سے ایک سے ایک مدرسے ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے مدرسے، دیوبند کے، بریلویوں کے، شیعوں کے اچھے مدرسے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں موجود ہیں، اور وہ اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اس میں سے بہت سے علماء پڑھ کے نکلتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ مدرسوں کو تو حیثیت نہیں دیں گے انٹرنیشنل طور پہ، لیکن یونیورسٹیز کو تو دیں گے، کالجوں کو دیں گے۔ تو ہمیں معیار بڑھانا ہے اور اپنے کورس کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم انگریزی میڈیم میں بھی پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے دین کے بارے میں بچوں کو کون سی ایسی چیزیں رکھیں، اردو کی کتاب ہو یا انگلش کی کتاب ہو یا اور دوسرے سبجیکٹ ہوں، سائنس کے یا آرٹس کے، فارن لینگویج ہو، تو اس میں وہ کون سی چیزیں رکھیں کہ اس کا ذہن جو ہے وہ بدی کی طرف نہ جائے، خیانت کی طرف نہ جائے، بلکہ ایمانداری کی طرف رواں دواں اس کا ذہن ہو۔ تو ہمیں مل بیٹھ کے ایسے دماغ لینے پڑیں گے، مدرسوں سے بھی لوگوں کو لیں اچھے دماغ، کالجوں سے بھی لیں، یونیورسٹیز سے بھی لیں، دانشوروں کو بٹھائیں۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اس 50 سال میں جو دانشور میں نے دیکھے ہیں وہ تقریباً سب مر گئے، اچھے دماغ والے لوگ
بہت اچھے اچھے لوگ تھے, بڑے اعلیٰ تھے, جو اس کو سب کو سسٹم کو بنا کے چلے گئے. سی ایس ایس لوگ تھے, آفیسر تھے, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. خلیق الزما کی کتاب موجود ہے, ہاشم رضا صاحب جو کہ پہلے ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے پہلے, اور 1944 میں یہاں آ گئے تھے. پھر وہ مغربی بنگال میں گورنر بھی رہے, پھر افغانستان میں وہ سفیر بھی رہے. سب سے ان کے بہت سے کارنامے ہیں, جس میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ جو میمن مسجد ٹاور پر ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹ تھے, تو یہ زمین گورنمنٹ کے پاس تھی. تو انہوں نے اہل سنت کو بھی بلایا, شیعوں کو بلایا. انہوں نے کہا بھئی جو ہماری مانگ ہے, گورنمنٹ کو جتنے پیسے چاہیے آپ جمع کر کے دے دیں اور یہ پلاٹ لے لیں, آپ مسجد بنا لیں. وہ ابھی میٹنگ ہی کرتے رہے شیعہ سنی, میمن حضرات نے پیسہ جمع کیا اور دے دیا. تو انہوں نے اپنی سوانحات میں لکھا ہے کہ کتنے ذہین ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے کوئی جھگڑا نہ آپس میں نہیں کیا کہ چندہ کرو یہ کرو. وہ آئے, انہوں نے کہا یہ لیجئے رقم, اور انہوں نے شاندار مسجد بنا کے کھڑی کر. تو ہمارے یہاں مسجد بنانے پر جھگڑا ہو رہا ہے, اللہ کا گھر بنانے پہ. تو آپ سوچیے کہ ایجوکیشن پہ کیا مسائل ہیں, کالج پہ کیا مسائل ہیں. پھر کالجوں کے سسٹم میں آپ دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. اب یہ کرونا نے تو قیامت ہی کر دی, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اب پڑھائی کا کیا ہوگا, آن لائن ہوگا مسئلہ, کیا ہوگا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرح پیپر گھر پہ آ جائے گا, کاپی گھر پہ حل کرو, اگر خدا نہ کرے یہ آگے بڑھتا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے سسٹم بدلیں گے, بہت سے ڈپارٹمنٹ کم کیے جائیں گے. امریکہ بھی کر رہا ہے ایسا, اور یہاں بھی ہوگا کہ بہت سے یہ سمیٹے جائیں گے اور ریڈیوز ہوں گے, جہاں تک میرا خیال ہے. تو اس میں ایجوکیشن بھی سمٹے گی. تو اب جو نئی پالیسی بنے گی, ہم کو اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آگے کیا کریں, اور قرآن اور حدیث کو ہم سامنے رکھیں گے, پیغمبر کے جو تمام تعلیمات کے بارے میں کہ کیسے آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا سرکار نے کہ باہر کے ملکوں اور صوبوں میں جیسے جیسے اسلام بڑھ رہا تھا تو آپ تعلیم کا نظام بھی بڑھاتے چلے جا رہے تھے, تو اسے بھی سامنے رکھنا ہوگا. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جہاں تک تعلیم کی ہم نے بات کی, کیونکہ ہم نے خیانت اور ناپ تول میں کمی سے شروع کیا تھا اور پھر یہ تذکرہ تعلیم تک چلا گیا, تو مجھے وہ وقت یاد آیا غالباً 2008 یا 2010 کا یہ واقعہ ہے. عمران خان صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ, اور حامد میر صاحب نے سوال کیا تھا کہ سر جب آپ کے پاس پاکستان کی باغ ڈور آئے گی تو آپ کیا کریں گے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ میں سب سے پہلے اس ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دوں گا. اور اب ماشاء اللہ جولائی میں 2 سال ہونے والے ہیں, لیکن وہ ایمرجنسی, دیگر معاملات کی تو بہت سی ایمرجنسی ہمیں دکھائی دی, لیکن یہ تعلیمی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہم سب اس پلیٹ فارم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال, درخواست بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اس تعلیمی ایمرجنسی کی جو خان صاحب آپ نے بات کی تھی, ماشاءاللہ اب تو تبدیلی سرکار ہے, اب تو انصاف کی حکومت ہے, تو ہم سب کی دعا ہے کہ وہ تعلیمی ایمرجنسی, اس کا نفاذ, اس مدینہ ثانی کی ریاست کا نفاذ یہاں پر ہو جائے, تعلیمی ایمرجنسی. علامہ صاحب نے جانب نشاندہی کر دی ہے, علامہ صاحب نے بھی, کہ سر ان 500 یونیورسٹیز میں نمل یونیورسٹی نہیں ہے. تو ذرا اس جانب بھی غور کر لیجئے گا کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اس میں ایک, یہ تو ایک اختلاف جو ہے وہ 1400 سال سے ہے. میں ایک چیز آپ سے یہاں علامہ صاحب جاننا چاہوں گا, 1400 سال پہلے سے بہک رہے ہیں, وہاں سے نہ بہکے ہوتے تو آج اتنے بہکے بھی نہ ہوتے. رسول نے کہہ دیا تھا میرے بعد 72 فرقے بنیں گے, آپ بچ بھی سکتے تھے, نہ بناتے, اور آج بھی ایک ہو سکتے ہیں. ترکیب قرآن میں موجود ہے, آپ 72 فرقوں کو ایک فرقہ کر سکتے ہیں. ترکیب قرآن میں لکھی ہے, جیسے کرونا کی دوائیں ہیں نا, اسی طرح اس کرونا کی دوا بھی قرآن نے بتائی ہے, ایسا نہیں, اور سرکار نے بھی بتائی. صحیح, تو یہ تو پھر بڑا آسان ہے, جیسے چیزیں بہت آسان, زیادہ سادہ اور آسان. ہاں, بڑی کتابیں اس پہ لکھی ہیں. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, جنت سے زمین کی طرف سفر میں کچھ الفاظ ہم نے 1-2 کتابوں میں دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی, کہ اللہ کے احکامات تھے لیکن انہوں نے وہ, ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے, نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہی ہوتی ہے, احکامات وہی بولیں گے, وہی کریں گے. تو یہ خطا کیسے ہو سکتی ہے انبیاء سے؟ لوگوں نے تو کہا کہ عیسیٰ سے خطا ہوئی, انہوں نے صلیب پر مصلوب کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے, حضرت مریم علیہ السلام کے لیے, اور تمام انبیاء کرام, آپ تو خیر سے وہ علم کا سمندر ہیں, جانتے ہیں. یہ نبیوں پر ایک تو ہے کہ خطا کے لفظ ہم کتابوں میں آج پڑھ لیتے ہیں, پھر اس ادوار میں نبیوں پر خطا کے یا کوئی غلطی کے الزامات, یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں.
انبیاء سے خطا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ تو صاف صاف قرآن میں بیان ہو گیا کہ یہ سب صاحب عصمت ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کے یہاں خطا کا امکان بالکل نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو تو جو آپ کو ٹیچر سکھا رہا ہے اسٹوڈنٹ کو جب وہ بتائے گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اور اگر وہی برائی ٹیچر میں ہوگی تو بچہ فوراً ٹوک دے گا کہ آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، آپ میں تو خود ہی یہ بات ہے. تو اس لیے سکھانے والے ہادی میں کوئی بھی خطا نہیں ہوتی. اب وہ جسے خطا کہتے ہیں اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ اگر کوئی سفید کپڑے وائٹ کپڑے پہنے ہیں اور اس کے اوپر ایک قلم سے قطرہ روشنائی کا گر جائے انک کا، تو سفید پر وہ ایک نقطہ نمایاں ہو جاتا ہے اور بار بار اس پہ نظر جاتی ہے. دوسری مثال اس کی یہ دی جاتی ہے کہ آئینے کا ہنر یہ ہے کہ وہ صاف ہو، گرد نہ ہو، اس لیے آئینے کو بار بار صاف کرتے ہیں. لیکن اسی آئینے کو لے کے آپ اپنے منہ کے پاس لا کر بھاپ دیں ایسے کر کے، تو بھاپ جو پڑے گی تو وہ پسیج کے بند ہو جائے گا آئینہ سیلن سے. بالکل. تو جو بھاپ آئی ہے اس نے آئینے پہ پردہ ڈال لیا. یہ بھاپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں یوں اڑ جاتی ہے اور آئینہ پھر صاف ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو آپ جس کو نبی کے یہاں دیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ترک اولا کہلاتی ہیں. ترک اولا یہ کہ دو ثواب آپ کے سامنے ہیں. جیسے آپ کے سامنے دو ثواب رکھے جاتے ہیں، ایک بڑا ثواب ایک چھوٹا ثواب. یعنی نماز بڑی ہے، روزہ دوسرے نمبر پر ہے، ثواب دونوں ہیں. تو اسی طرح انبیاء کے سامنے دو چیزیں ہمیشہ رکھی جاتی تھیں، ایک بہت اعلیٰ، ایک اس سے ذرا کم. تو اب اللہ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اولا پر جائے، صحیح اولا پہ جائے. انبیاء کو یہ پتہ ہوتا تھا وہ اولا پسند کرتا ہے، حالانکہ اس کے کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے، سیکنڈ نمبر بھی کر سکتا ہے. صحیح. لیکن اللہ چاہتا ہے میرا نبی فرسٹ رہے، تو وہ اوپر جاتے جاتے یہاں پہ رکتا تھا. اب اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب بہت بڑے نبی تھے اور ان کے گھر میں تعلیم و تربیت تھی، لیکن کیا ہوا کہ 11 بیٹے جو تھے وہ ایک بھائی کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ حسد تھا. حسد اس کے نفس سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. تو وہ اگر چاہتے تو اولا کو پسند کر لیتے، حسد نہ کرتے اور یوسف کو اپنے سے بلند سمجھ لیتے، لیکن سب سے چھوٹا بھائی سمجھ رہے تھے. تو اللہ چاہتا تھا کہ یوسف کو تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے بڑا سمجھ لو. یا حضرت آدم کا جنت سے نکلنا، یا جناب زکریا کے لیے جو کچھ کہا جاتا ہے، تو وہ الزام تھا. حضرت مریم پہ الزام لگایا یہودیوں نے، جناب زکریا پہ بھی الزام لگایا، ان کے کیریکٹر کو، ان کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے سر کٹا لیا اور پھر اپنی پاکیزگی ثابت کر دی. حضرت مریم کے لیے پورا، یعنی قرآن نے جتنا حضرت مریم کے کردار کی بلندی بتائی ہے، انجیل ناممکن ہے کہ مریم کو اتنا اچھا پیش کر سکے جو قرآن نے کارنامہ کیا ہے. اور اللہ نے ان تمام پچھلی باتوں کو صاف کر دیا تھا کہ مریم کس عظمت کی بیوی ہیں. تو حضرت مریم کے لیے اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ بھائی مریم تمہیں جواب نہیں دیں گی، اس بچے سے پوچھو. اور گود کا بچہ بولا اور اس نے اپنی ماں کی عصمت کا حصار کر لیا. بیٹے نے ماں کے عصمت کی بلندی کی گواہی دی. بیٹا ہی اولاد وارث اپنے بزرگوں کے تمام کردار کو اگر بدلی پیدا کی جائے تو وہی اس کا وارث ہے. وہ صاف کر کے دکھاتا ہے جو سرکار نے کیا. آدم پہ الزام تھا، پھل کھا لیا، گیہوں کھا لیا، یہ کیا اس نے. رسول اللہ نے کہا میرا کردار دیکھو. ایسا کردار ہر نبی کا تھا. اور اس میں ایک خاص چیز میں بتا دوں کہ حضرت علی تازیانہ لے کر اپنے عہد خلافت میں بازار کوفہ میں صبح کو گزرتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ جو تم دینی گفتگو کرتے ہو مارکیٹ میں بیٹھ کر، خبردار اگر کسی نے کسی نبی کے کردار کو مسخ کیا تو اس کی پشت ہوگی اور میرا تعزیانہ ہوگا. اگر کسی نے یہ کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی سے خطا ہوئی تو میں اس کو ان کوڑوں سے ماروں گا.
یہ آپ کی ڈیوٹی تھی روزانہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی شدت کے ساتھ یہ اعلان روز کیوں کرتے ہیں بازار میں, تاکہ بازار کی بات تو پورے شہر میں پھیلتی ہے نا, تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں تمام انبیاء کا کردار مستحکم کر دوں گا مسلمان کے ذہن میں, تو پھر وہ نبی تک کبھی آئے گا نہیں کہ کوئی بات نبی کے بارے میں کہہ دے. میں محمد کے کیریکٹر کو محافظت کے ساتھ حصار بنا رہا ہوں تاکہ میرے بعد بھی کوئی توہین رسالت نہ کر سکے. اللہ, تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہوگی. علامہ صاحب, وقت جو ہے وہ ہمیشہ آڑے آتا ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ رمضان مبارک تیزی سے گزر گیا, 28واں روزہ آ گیا, یہاں بھی ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت رمضان مبارک کا اختتام ہو رہا ہے, آگے عید کا ہے سما, ہم پریکٹس کرتے ہیں, آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور زندگی صحت دے. ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان مبارک جیسے ختم ہوتا ہے, چاند کی خبر آتی ہے, ہم سب کچھ بدل جاتا ہے. وہ جیسے ذرائع تفنن کہ وہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے, اور اس کی آج کل میمز بھی ہم دیکھ رہے ہیں بنی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں. یہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ میں چاہوں گا مختصر یہ آخر میں ضرور آپ بتائیں کہ عمل کیا کیا جائے جیسے چاند نکلے عید اور اس کے بعد اگلے رمضان کے آنے تک. ہاں, اب عید میں خوشیاں جو ہوتی ہیں تو اس میں بھی جیسے رمضان میں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر خود اپنے نفس سے یہ احساس کریں کہ فاقہ کیا چیز ہوتی ہے, اور کتنے لوگ روٹی کھائے بغیر سو جاتے ہیں, اور غریبوں کے پاس وہ ساری غذائیں نعمات نہیں ملتی انہیں جو آپ کھا رہے ہیں. اسی لیے افطاری میں کہ بھئی اچھی چیز سے روزہ کھولو تاکہ تمہیں پتہ چلے تم کتنی اچھی غذا کھا رہے ہو. لیکن اسی وقت یہ تصور آئے پانی پیتے وقت, ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں, جاننے والوں میں, برادری میں, شہر میں کوئی اتنا غریب ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی تک نہیں پی رہا, اس کے پاس فریج نہیں ہے, وہ کھانے کے لیے اس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں شروع سے اپنی جوانی سے یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ رمضان میں کبھی بھی میرا اگر کہیں نکلنا ہوا تو یہ رمضان کی تعریف پاکستان میں ہوتی ہے, اس بات کی پوری دنیا میں یہ بات تعریف کی جاتی ہے کہ سڑکوں کے کنارے لوگ روزہ کھلوانے کھڑے ہوتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں, بڑے بڑے تجار, بزنس مین اپنی دکان کے سامنے دسترخوان لگواتے تھے, اور واقعی وہ ایسے لوگ جو واقعی نادار ہیں, میں نے آج سے نہیں, میں 60-65 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ برس روڈ سے میں گزر رہا ہوں. پورا برس روڈ چاروں طرف سے روڈ آ رہی ہوتی ہے, ڈی جے سائنس سے لے کر اور میوزیم تک. تو میں نے وہاں پر دیکھا ہے, اکثر میں ادھر سے ویزا آفس سے آیا کرتا تھا تغلق ہاؤس سے, رمضان میں اگر گیا کہیں ملک سے باہر جا رہا ہوں ویزا لگوا کے واپس, تو چاروں طرف میزیں لگی ہوتی تھی اور دوڑتے تھے, جائیے نہیں, روزہ کھول کے جائیے, روزہ کھول کے. تو بڑے بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ گاڑیوں والے لوگ اتر کر آتے تھے اور ان کا دل رکھتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ روزہ. تو علامہ صاحب یہی عمل میرا خیال ہے کہ اگلے 11 مہینے میں جاری رہنا چاہیے کسی نہ کسی اور شکل میں. بالکل. تو پھر میرا خیال ہے نہ تو تنگی ہے نہ. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے بزنس مینوں نے اپنے دسترخوان رکھے ہیں جو پورے سال مغرب کے وقت دسترخوان لگتا ہے, اور وہ مسلسل, لیکن سب اس پر آمادہ ہوں, 2-4 نہیں, تو ملک کا نظام ہی بدل جائے. بالکل, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ سب لوگ جو آمادہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.